پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس میں کی گئی انٹیلیجنس کے اہلکار بجائے میڈیا کے پیچھے جانے کے اس چیز کو کنٹرول کریں. کووڈ کے اندر بھی جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی. آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں سیاسی اور عسکری قیادت دونوں شامل ہیں. خواجہ سعد رفیق نے بھی کچھ باتیں کی. مجھے جیل میں عمران خان نے نہیں بلکہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار نے ڈالا تھا. جو میاں صاحب کا 85 تھا نا وہ مریم نواز کا 85 ہے آج 2024. مذاکرات کے حوالے سے بھی نا کچھ کبوتر تھوڑی سی خبریں لے کر آیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے اور آنے والے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہو سکتی ہیں کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے ہم اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی شیئر کر رہے ہیں، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں. جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس کے اوپر ابھی تک 24 گھنٹے کے بعد بھی رد عمل چل رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کافی اوفینڈڈ فیل کر رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو الزامات لگائے ہیں یا جو کچھ کہا ہے اس سے وہ زیادہ خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے. ایک جو نقطہ جس کے اوپر میں نے بھی تذکرہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو وہ یہ تھا کہ جناب اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب کے اوپر یہ کہا گیا کہ جناب ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد تھے انہیں سیف ہیون جو ہے وہ مہیا کیا گیا، انہیں رستے دیے گئے، انہیں یہاں پہ رہنے کی اجازت دی گئی 2021 کے اندر. یہ الزام بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے عمران خان صاحب پہ لگایا گیا تھا. تو میں نے بھی اس پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ معاملہ صرف عمران خان صاحب کی حد تک نہیں ہے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہوتے ہیں، اس میں عسکری قیادت بھی انوالوڈ ہوتی ہے. اس وقت کس کا یہ فیصلہ تھا؟ جنرل فیض تھے، جنرل باجوہ تھے، کس کا آخر یہ فیصلہ تھا جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا؟ تو کچھ ایسی ہی بات جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس میں کی گئی. عمر ایوب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس پہ رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کہا. یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ نہیں تھا. جولائی 2022 کو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی. اس وقت حکومت نے کہا کہ ہمارے مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ چل رہے ہیں. 8 نومبر کو این سی سی میٹنگ سے ایک دن قبل عمران خان نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان بس امن میں کام کرے گا. افغانستان کے بارڈر پر کوئی بلوچستان یا کے پی کا پٹواری تو نہیں بیٹھا ہوا. تقریباً 550 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہو کر آتا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ انٹیلیجنس کے اہلکار بجائے میڈیا کے پیچھے جانے کے اس چیز کو کنٹرول کریں. مجھے الحمدللہ یقین ہے ہماری یہ باتیں ٹی وی پر نہیں دکھائی جائیں گی. یقین ہے کہ ہماری اس وقت صحت کارڈ پر 3.3 ارب روپے خیبر پختونخوا حکومت نے دیے. وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت کا 1500 ارب روپیہ ادا نہیں کیا. مرکز نے آج تک خیبر پختونخوا کے لیے کچھ نہیں کیا. 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. ہماری مذاکراتی ٹیم کی اولین ترجیح ہے کہ ان واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنے. ملٹری کورٹس میں جو جوڈیشل آفیسر ہوتا ہے اس کو بس ایک صفحہ دے دیا جاتا ہے، وہ پڑھ کر سزا سنا دیتا ہے. حسان نیازی سمیت باقی سب اسیران کے خلاف سزائیں ہائی کورٹ سے کالعدم ہو جائیں گی. اچھا، اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں عمر ایوب صاحب یہ جو باتیں کریں، حقیقت ہے کہ ان کی واقعی یہ پریس کانفرنس جو ہے یا یہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ واقعی ٹی وی کے اوپر نہیں دکھایا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ تھوڑا سا ان باتوں میں ذرا تضاد بھی ہے، ذرا اس کی بھی نشاندہی کر لیں. یہ بڑا کنوینئنٹ طریقہ ہوتا ہے کہ جناب وہ جو کچھ بھی ہوا تھا نا اس میں ہم ملوث نہیں تھے، ہم نے نہیں کیا تھا. اس وقت کے جو فوجی سربراہان تھے یا اس وقت کے انٹیلیجنس سربراہان تھے وہ انہوں نے کیا تھا. اب یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے اپنے اوپر لگے الزامات کو جو ہے نا وہ دوسرے کے اوپر شفٹ کر دینا. بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کچھ برا ہو رہا تھا اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں، اگر کچھ اچھا ہو رہا تھا تو اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں. اگر یہ پیٹرول سمگل ہو رہا تھا تو اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں اور وہ بھی ہیں، عسکری قیادت بھی ہے اور آپ بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں. کووڈ کا جس طرح بیٹھ کے آپ لوگ اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ لگا لیتے ہیں نا، پھول ستارے لگا لیتے ہیں کہ جناب دیکھیں کووڈ کے اندر ہم نے یہ کیا تو وہ کیا. کووڈ کے اندر بھی جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی، اس کو ایریڈیکیٹ کرنے میں اس پہ پوری وہ جو ایک کمیٹی بنی تھی اس نے یہ بڑا اس کے اوپر کام کیا تھا. تو اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ بھی اس کے اوپر ڈالیں. اس طرح تو آپ لوگوں کے جو بجٹ منظور ہوتے تھے قومی اسمبلی سے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا تھا. اگر وہ بیچ میں انوالو نہ ہوتے، آپ کے لوگوں کو پکڑ کے وہ اکٹھا نہ کرتے، وہ ووٹ اکٹھے نہ ہو کرتے تو وہ بھی پاس نہیں ہونا تھا. تو اگر اچھے کا کریڈٹ خود لینا ہے تو وہ جسے کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، ہر چیز کے ذمہ دار آپ ہیں اس میں. اگر فار ایگزامپل یہ جو اگر پاکستان جو ہے وہ فیٹف کی لسٹ کے اندر شامل تھا اور اس میں سے نکلا تھا تو اس میں عمران خان صاحب اگر کریڈٹ لیتے ہیں تو اس وقت کی عسکری قیادت کو بھی کریڈٹ دیں کہ انہوں نے بھی اس کے اندر رول ادا کیا. اگر وہ نہ بیچ میں کرتے تو وہ سارا کچھ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، وہ اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے
ان کی یہ جو مدرسوں کی رجسٹریشن کا معاملہ تھا اس میں جنرل باجوہ نے بڑی انوالومنٹ دکھائی تھی. ہاں لیکن اگر آپ کے دور کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا گیا, وہ مسنگ ہوئے, اگر اس کے اندر عسکری قیادت شامل ہے تو آپ بھی شامل ہیں. بالکل اسی طرح اگر آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں سیاسی اور عسکری قیادت دونوں شامل ہیں. یہ کھل کے بات ہونی چاہیے. یہ دو نمبری ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بیسکلی ایک سائڈ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں وہ جو برا ہو رہا تھا وہ عسکری قیادت کر رہی تھی, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس طرح اس وقت آپ سب ذمہ دار تھے, آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سب ذمہ دار ہوں گے, کوئی ایک سائڈ نہیں ہوگی. میں اکثر مجھے آج بھی یاد ہے مریم نواز کا جب ہم نے انٹرویو کیا تھا تو اس وقت میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر یہ الزامات لگتے ہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کے اگینسٹ جو ہیں آپ لوگ حد سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں جو ہیں اور نازیبہ قسم کی فوٹو شاپ 2 نمبر تصویریں جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئیں مختلف ایریاز کے اندر. اس وقت مریم نواز نے کہا تھا یہ ہم نہیں تھے, یہ وہ تھے. انہوں نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ یہ وہ تھے. وہ سے کیا مراد تھی کہ جی اس وقت کی عسکری قیادت جو ہے یا انٹیلیجنس کے جو ادارے تھے وہ یہ حرکتیں کر رہے تھے. میں اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کرتا کیونکہ اس میں آپ ذمہ دار ہیں, اس میں آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں. آپ بلائیں نا وہاں پہ, آپ کی اجازت کے بغیر اگر کوئی انٹیلیجنس چیف اس طرح کی حرکت کر رہا ہے بلائیں اس کو, سیدھا کریں اس کو لا کے. جنرل فیض کے اوپر جو ہے وہ آج اگر یہ الزامات ہیں کہ وہ ٹاپ سٹی کے اس اسکینڈل کے اندر ملوث تھا, تو جب حکومت تھی اور اس وقت اگر وہ ملوث تھا اور اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی, جب یہ اسکینڈل ہوا تھا اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی, نون لیگ نے اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا جنرل فیض کے اگینسٹ؟ لینا چاہیے تھا نا, لیکن نہیں لیا. آپ لوگوں کو دبک کے بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں, نہیں کچھ کہنا نہ, کچھ چپ کر کے بیٹھے رہو, بس جو ہو رہا ہے منہ دوسری طرف کر لو. اس طرح نہیں ہے, آپ لوگ رسپانسبل ہیں. مرسڈیز گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا, بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, پروٹوکول لیتے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, ایوان صدر میں بیٹھتے ہیں, یہ سارے جھولے لے رہے ہوتے ہیں نا آپ لوگ. تو پھر اس سارے دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے 8 فروری کے بعد سے لے کر آج تک, یہ دسمبر اب ختم ہونے لگا ہے, جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے اس میں سب ذمہ دار قرار دیے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ لوگ ذمہ دار ہیں تو وہ لوگ ذمہ دار نہیں تھے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہ جو میں ٹاپ سٹی کی بات کر رہا تھا نا جنرل فیض کی, نون لیگ نے وہاں پہ وہ کیا, اور بعد میں ایک ایسا جنرل جس کے اوپر اتنے سنگین الزامات تھے عمران خان کے دور میں, اسی شخص کو ڈی جی آئی بنا دیا گیا. جبکہ میں اچھی طرح یہ بات جانتا ہوں کہ کسی بھی جنرل کے حوالے سے, کسی بھی آفیسر کے حوالے سے جب کوئی چیز ہوتی ہے اس کی فائل میں لکھی جا رہی ہوتی ہے, ہر چیز اس کی فائل میں لکھی جا رہی ہوتی ہے. پورے پاکستان کو اس بات کا پتا تھا, یہ اتنا بڑا اسکینڈل تھا کہ پورے پاکستان کو پتا تھا جنرل فیض کا نام جو ہے بیچ میں آ رہا ہے. آپ لوگوں نے پھر بھی اسے ڈی جی آئی صاحب بنا دیا. کون ذمہ دار ہے؟ وہ تو آپ لوگوں نے خود بنایا تھا نا. جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر, ان کو ہٹا کے جنرل فیض کو ڈی جی آئی صاحب بنایا. آپ لوگ ذمہ دار تھے نا اس کے. تو اس طرح مت کیا کریں, یہ 2 نمبری ہوتی ہے. ابھی میں اس پہ ذرا تھوڑا سا اور بھی کامنٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ آج خواجہ سعد رفیق نے بھی کچھ باتیں کی ہیں, ذرا میں اس پہ بھی کامنٹری کرنا چاہوں گا. خواجہ سعد رفیق کے بیسکلی آج ہوا کیا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کے جو والد ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی. ہر سال یہ تقریب منعقد کی جاتی ہے اور مختلف سیاستدان اس میں آتے ہیں. اب خواجہ صاحب نے اس کے اندر بڑے قابل احترام ہے خواجہ صاحب مجھے, لیکن ان کی چند باتوں سے تھوڑا سا اختلاف ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا عمران خان سے میرا اختلاف یہ نہیں ہے کہ میرا اور ان کا الیکشن ہوتا ہے یا انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا. مجھے جیل میں عمران خان نے نہیں بلکہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار نے ڈالا تھا. ان کا نام کوئی نہیں لیتا, ان کا نام لینا چاہیے. خواجہ صاحب آپ کو بھی ان کا نام لینا چاہیے, آپ کو بھی ان کا نام لینا چاہیے, آپ کے لیڈروں کو ان کا نام لینا چاہیے. میں نے مریم نواز صاحبہ کے سامنے یہ سوال کیا تھا, آپ ہی کی لیڈر ہیں نا, آج آپ کی لیڈر ہیں یا آپ ان کو لیڈر نہیں مانتے, آپ کی لیڈر سے سوال کیا تھا کہ کریں یہ وعدہ. آج سے 1 سال پہلے 2023 میں کیا تھا, اپریل 2023 میں انٹرویو ہوا تھا, تو اس میں کہا تھا کہ لیٹس کمٹ کہ اگر ہم حکومت میں آئے تو جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہم کر کے دکھائیں گے. یہی سوال کیا تھا اس وقت, تو وہ چپ ہو گئی تھی, خاموش ہو گئی تھی آگے سے. تو آج جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, جنرل باجوہ کا نہیں ہو رہا. تو جناب حضور اعلیٰ حکومت آپ کی پارٹی کی ہے, نون لیگ, مسلم لیگ نون سے نواز شریف وہی نواز شریف جو آج لاہور میں ہی رہتے ہیں. گاڑی پکڑیے, جائیے ان سے جا کے ملیے اور ان کو بتائیے کہ میاں صاحب میں آپ کے ساتھ 15-20 سال سے ہوں, آپ کے ساتھ, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ, میں تو کم بتا رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کا سپاہی ہوں. سر آپ کے لیے میں نے جیل کاٹی ہے, اور سر مجھے جیل میں ڈالنے والا جنرل باجوہ تھا, مجھے جیل میں ڈالنے والے ثاقب نثار تھے. سر ایکشن لے نا, ایکشن کیوں نہیں لیتے آپ؟
یہ گلے شکوے ان سے جا کے کیجئے, نواز شریف صاحب سے کیجئے. یہ گلے شکوے آپ کے کسی اور سے نہیں بنتے, کیونکہ آپ کے لیڈرز نے یہ سب کچھ کیا ہے. آپ کے لیڈروں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے, آپ کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے. یہ ان کا, آپ الیکشن ہارے 8 فروری کو, آپ نے اس ہار کو ایکسیپٹ کیا. جا کے اپنے لیڈروں سے سوال کریں کہ جناب آپ لوگ بھی الیکشن ہار گئے تھے, تو پھر یہ جیت کس طرح گئے راتوں رات. یہ کریں ان سے جا کے سوال. آپ سیاست کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کی اس بات کی قدر کرتا ہوں, اینڈ آئی ایگری ود یو. ہائی ٹائم نہ ہو کہ پاکستان کی سیاست امپروو ہونی چاہیے, لیکن جا کے اپنے ہی لیڈروں سے سوال کریں کہ حضور ایہو جی حرکتیں کرو گے تو کدی نہیں ہونی. اور آگے اپنے بچے لاتے رہیں گے نا, جس طرح آپ لوگ, جو آگے اگلی پیڑھی اب تیار ہو رہی ہے, وہ اسی نقشے قدم پہ چلے گی, وہ اسی فارمولے پہ چلے گی جس پہ میاں صاحب 85 میں چلتے تھے. آج نون لیگ اپنا ایک اور 85 اس وقت جو ہے نا انجوائے کر رہی ہے. جو میاں صاحب کا 85 تھا نا, وہ مریم نواز کا 85 ہے آج 2024 میں. بالکل اسی طرح میاں صاحب کا 85 میں جہاز چڑھنا شروع ہوا تھا نا, اب مریم نواز کا جہاز چڑھنا شروع ہو گیا. اور کس بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے؟ بالکل اسی طرح سٹارٹ ہو رہا ہے. بیٹی کا بھی بالکل وہی سٹارٹ ہو رہا ہے جس طرح باپ کا ہوا تھا. تو یہ سوالات ان سے کریں جا کے, بڑی معذرت کے ساتھ. اور یہاں پہ بھی میں وہی بات کروں گا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کی تھی, کہ آپ کو جیل میں, اگر آپ یہ کہتے ہیں نا مجھے جنرل باجوہ اور ثاقب نثار نے ڈالا تھا, عمران خان کا نام لیں بیچ میں. سیاسی قیادت بھی ہوتی ہے. اب شاید کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان کو اس لیے نکال رہے ہیں کیونکہ تھاڑے والے بھی پھر وچان گے. آج جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, یا جس طرح بھی ابھی جس طرح 24 تاریخ کو پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہتی تھی, لیکن آپ کے پورے پنجاب کے تمام شہروں کے آپس میں انٹر لنکس بند کر دیے گئے. موٹر وے کو مینٹیننس کے نام کے اوپر بند کر دیا گیا. موٹر وے آج تک کبھی مینٹیننس کے نام پہ اس طرح بند نہیں ہوئی, بند کر دیا گیا. یہ کرنے والے آپ کے سیاسی لیڈرز ہیں, یہ آپ کے سیاسی لیڈرز ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا کہ نہیں یہ تو نہیں تھے, یہ تو موجودہ جو عسکری قیادت ہے وہ صرف کر رہی ہے. عسکری قیادت آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہیرارکی میں اسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے نیچے آتی ہے, منسٹری آف ڈیفنس کے نیچے آتی ہے. آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا سیاستدان رگڑا کھاتا رہے اور فوج کا سابق سربراہ سارا کچھ کر کے وہ گولف کھیلے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ذکر ضرور کریں گے. میری بھی نیاز بندی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے, لیکن سچ یہی ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس میں عمران خان صاحب, ثاقب نثار, قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے ساتھی ججوں اور جرنیلوں کا حصہ پورے کا پورا ہے. انہوں نے مساق جمہوریت کو الٹا کر رکھ دیا اور ملک کی سمت بدل ڈالی. آج پی ٹی آئی کے دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں بات نہیں کرتے. یار ہم حق میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اپنی غلطی تو مانیں نا. آپ اپنی غلطی تو مانتے نہیں ہیں, آپ اسی فیشسٹ ووٹ کے ساتھ پھر آنا چاہتے ہیں. فیشزم تو قبول نہیں ہے کسی کا بھی ہو, وہ عدالتی ہو, عسکری ہو یا سیاسی ہو. فیشزم تو فیشزم ہے. آپ کے لیڈروں نے معافی مانگی؟ خواجہ صاحب, نواز شریف صاحب نے کیا معافی مانگی؟ آج تک مانگی ہے؟ اگر مانگ لی ہوتی تو آج یہ جو حکومت قائم ہے اس کے ڈنڈے عسکری ڈنڈے نہ ہوتے, سیاسی ڈنڈے ہوتے. اس کے جو پلرز ہیں نا, اس کے جو مینار ہیں, وہ عسکری نہ ہوتے, وہ سیاسی ہوتے. تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا, میاں صاحب نے سیکھا کیا پھر اتنے سالوں میں, یا شریف خاندان نے کیا سیکھا؟ آج بھی وہی اسی قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی ملک ریموٹ کنٹرول جمہوریت کے ذریعے آگے نہیں بڑھ سکتا, اس طرح سے ملک کو آگے نہیں چلایا جا سکتا. ملک آپس کی دھینگا مشتی میں الجھا ہوا ہے. آج ملک کی سمت درست نہیں ہے. آزاد کشمیر میں جتھے بنا کر لوگ نکلتے ہیں اور حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے. کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. وہاں ایک ایسا آدمی کیوں بٹھایا گیا جس کا کشمیر کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے کہا تھا یہ کام نہ ہو, لیکن کوئی مشورہ سننے کو نہیں ہے. ہم کب تک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جاری کریں گے؟ ہمیں بات کرنی پڑے گی. کون بات کرے گا؟ میں اسی لیے حکومت کا حصہ نہیں ہوں. میرے ساتھیوں کو معلوم ہے اس بات کا. میں بالکل اپنی پارٹی کے اندر ہوں, مگر جہاں خرابی ہوگی وہاں چپ نہیں رہ سکتا. اس پر بات کرنی پڑے گی. نئی امریکی انتظامیہ کو عمران خان سے کوئی دلچسپی نہیں. ان کا انٹرسٹ وہی ہے جو امریکی استعمار کا انٹرسٹ ہے, یعنی پاکستان کا ایٹمی پروگرام, بیلسٹک میزائل پروگرام ہے. ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں, مگر دشمن کو ہماری طاقت کا اندازہ ہے. جب آپ کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہو تو آپ خاموش کیسے رہیں گے؟ راستہ تو ڈھونڈنا پڑے گا. میں نے کچھ اکابر سے بات کی ہے, ان کے نام نہیں لوں گا. مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے. تو یہ خواجہ صاحب کی یہ رائے ہے. لیکن خواجہ وہاں پہ ایک اور خواجہ صاحب, خواجہ آصف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, وزیر دفاع. انہوں نے کہا میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں. 10-15 برس کی تاریخ دیکھیں تو صرف مسلم لیگ نون نے پہل کی ہے. ہم اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں. ہماری کسی پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا گیا. شباز شریف مذاکرات کی دعوت دیتے تو بدتمیزی کی جاتی تھی.
سمجھ نہیں آتا پچھلے 15 دن میں کون سا تعویذ نکل آیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. مجھے بتایا جائے 15 دن میں ایسا کیا ہوا ہے جو یہ مذاکرات پر تیار ہوئے. مذاکرات ضرور کریں لیکن خیال رکھیں رول نہ جائیں. مذاکرات کریں لیکن استعمال نہ ہو جائیں. میری دعا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. ایک شخص کی تاریخ ہے, کوئی بتا دے کس سے وفا کی ہے, اس کی پارٹی کا ہی کوئی بندہ بتا دے, کوئی ایسا رشتہ یا شخص جس سے اس نے وفا کی ہو. مجھے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں. مذاکرات میں تمام پاور سینٹرز کو شامل ہونا چاہیے. ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ دست و گریبان رہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑاک بھی ہو جاتا ہے, لیکن مساق جمہوریت کا احترام کرتے ہیں. یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کی منت ترلے کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ. پہلے کہتا تھا غلامی نامنظور, اب کہتا ہے غلامی فوری منظور. اچھا ویسے خواجہ صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں ذرا. مذاکرات کے حوالے سے بھی نا کچھ کبوتر تھوڑی سی خبریں لے کر آیا ہے. خواجہ صاحب جو ہیں ہی از ون آف دا اسکیپٹکس گورنمنٹ والی سائڈ سے, جو ان مذاکرات کے حوالے سے کوئی زیادہ پر امید نہیں ہے اور ڈے ون سے نہیں ہے. اور خواجہ صاحب جو ہے نا وہ اپنی رائے کو کچھ چھپا چھپو کے لگی لپٹی نہیں رکھتے, وہ بول دیتے ہیں وہ جو ان کی رائے ہوتی ہے. تو خواجہ صاحب کوئی زیادہ پر امید نہیں ہے ان مذاکرات سے. لیکن خبر یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے اندر بھی ان مذاکرات کو لے کے اب وہ جوش و خروش نہیں ہے اور اسکیپٹزم ہے, یعنی ان کے بھی شکوک و شبہات ہیں. کیونکہ میں نے اسی وقت یہ بات کہی تھی اور یہ جو آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ بالکل اوتھینٹک خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا بڑے شکوک و شبہات میں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد. کیونکہ میں نے آپ کو یہی کہا تھا, میں نے آپ کو اس پریس کانفرنس پہ جو کل میں نے ویلاگ کیا تھا تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی اور جو الفاظ کا استعمال ہو اور جو کچھ کہا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, یہ بالکل وہی سٹانس ہے جو پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ ہمیشہ سے لیتے آئے ہیں. تو یہ کوئی حوصلہ افزا قسم کا ریاکشن نہیں تھا. اور اچھا اس کو میں نے نوٹ کیا کہ جو بڑے پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز ہیں وہ اس کو اینگلنگ یہ دے رہے تھے کہ بڑی تبدیلی آ گئی ہے. بلکہ میرے خیال میں ان میں سے ایک آدھے لونڈے لپاڑے نے تو شاید پہلے ویلاگ کر دیا تھا کہ جناب شہباز گل نے شاید کیا تھا کہ جی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کینسل ہو گئی ہے. تو وہ پریس کانفرنس بھی ہو گئی. وہ کسی نے یہ کہا کہ جناب کیا کہتے ہیں کہ جناب حالات بدل گئے ہیں, جذبات بدل گئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے, پتہ نہیں کہاں سے بدل گئے ہیں. تو میرے پاس جو خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی تشویش میں ہے اور یہ جو عمر ایوب صاحب کی پریس کانفرنس ہے یہ اس کی نشاندہی ہے. میرے پاس انٹرنلی جو خبر ہے جو ان کی مذاکراتی کمیٹی کے اندر ہمارا جو ایک مول بیٹھا ہوا ہے اس نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ آپس میں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اب آپ اسی بات پہ حیران ہوں گے کہ یار منصور علی خان کا مول جو ہے یا اس کا جو کبوتر ہے وہ مذاکراتی کمیٹی کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے. جی بیٹھا ہوا ہے, بالکل بیٹھا ہوا ہے. وہ اندر سے ہمیں خبریں دے رہا ہے, وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اندر کیا موڈ چل رہا ہے. ہم تو آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کس نے کیا کہا ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس سے پھر پتہ لگ جائے گا سارا کچھ. تو اندر موڈ اچھا نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اندر موڈ اچھا نہیں ہے, تشویش ہے بڑی سویر قسم کی. یہ پریس کانفرنس بھی اسی کا نتیجہ ہے بیسکلی. اور اسی لیے یہ جو آ رہا ہے نا کہ جی میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایکچولی ایک وہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے وسیم بدامی صاحب کے شو کے اندر گفتگو کی. انہوں نے کہا جو لوگ بیرون ملک ہیں ان سے عمران خان نے ایک تقاضا کیا ہے, یہ کوئی سول نافرمانی ایسا نہیں ہے, کسی پر یہ فرض نہیں ہے قانون کے وہ پیسے پاکستان بھیجے, یہ صرف احتجاج کا ایک ذریعہ ہے. ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے کہ یہ ہنڈی کیا جائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں کوئی روک سکتا ہے وہ اس کو ضرور روکے, جو نہیں روک سکتا اس کی مجبوری ہے. وہ بات اپنی جگہ ہے. سول نافرمانی دنیا میں ہوئی ہے, امریکہ میں ہوئی ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے, لیکن ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے. اچھا سو بیسکلی سول نافرمانی کو یہ لوگ پش کر رہے ہیں کہ جناب اس کو جو ہے نا وہ لے کے چلیں آگے. لیکن ساتھ اس مرتبہ یہ جملہ نہیں بول رہے کہ بھائی جان ہنڈی کریں. وہ ہوا کیا ہے بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ میرے سامنے ایکچولی یہ چیز آئی, ایک ٹویٹ میں نے پڑھی. اس میں کسی بندے نے نا وہ دبئی میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے ٹویٹ کیا کہ دبئی میں بیٹھے پاکستان تحریک انصاف کے تمام سپورٹر ووٹر جو ہیں وہ پیسے جو ہے وہ ریمیٹنسز کے ذریعے یعنی کہ لیگل چینل کے ذریعے پاکستان بھیجنا بند کر دیں, اگر کسی نے بھیجنا بھی ہے تو ہنڈی کرے. اس نے یہ ٹویٹ کر دیا فرتے جذبات میں آ کے. آگے سے میرے خیال میں کوئی نون لیگ کا سپورٹر تھا کیا تھا, اس نے کیا کیا اسی ٹویٹ کی رپلائی میں نا نیچے دبئی پولیس کو ٹیگ کیا. دبئی پولیس کو ٹیگ کر کے اس نے کہا بھائی جان ویکھو کی کرتا پیا ہے, ہنڈی کروا رہے ہیں پیسے. اچھا دبئی پولیس نے آگے سے اس ٹیگ کے اوپر جواب دیا کہ اس بندے کی ذرا مزید ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے, بندہ کون ہے. وہ بندہ نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ شاید ڈیلیٹ کر دیا, ٹویٹ تو ڈیلیٹ کر دی, شاید ٹویٹر اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر کے نس گیا. تو میں نے اسی لیے ڈے ون سے بات کی تھی کہ یار یہ مزے کا خیز بات ہے, اس طرح کی حرکتیں مت کرو, آپ کا مذاق اڑے گا. یہ
کہ لوگوں کے پاس تو دو ہی آپشن ہے، یا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو پیسے تو بھیجنے پڑیں گے یار، وہ آپ لوگوں کی طرح کوئی ارب پتی نہیں ہے، مطلب یہاں پہ ان کے ہر مہینے کے خرچے ہوتے ہیں، لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، گھر میں بیمار کوئی ہو سکتا ہے، کسی نے کپڑے خریدنے، سردیاں آ چکی ہوئی ہیں، لوگ اس کے اندر اپنی ہیٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، بجلی کے بل پے کرنے ہوتے ہیں، سارا نظام ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں، آپ اس موقع پہ کہہ رہے ہیں نہیں پیسے بھیجنا بند کر دیں، تو پھر دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ بھوکے مرے بیچارے، یا دوسرا طریقہ ہے وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، یہی طریقہ ہے. تو یہ بچکانہ قسم کی بات ہے. یہ بیسکلی یہ جو آپ نے پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھا ہوگا نا کہ جناب سول نافرمانی اور اب پیسے بھیجنا بند کر دیں، یہ اسی کا ریئیکشن ہے کہ اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. مطلب میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر تو یہ بات بھی چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے اگلی دفعہ جو ملاقات ہونا ہے یہ مذاکراتی کمیٹی کی، تو شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی بڑا اسٹیپ نہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یا ہٹ جائیں، مذاکرات سے ہی ہٹ جائیں، ختم، چلیں جی سول نافرمانی کی طرف ہی چلیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر موڈ اچھا نہیں ہے. یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ موڈ اچھا نہیں ہے ان مذاکرات کو لے کے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.